جی ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان میں آپ کا ہوسٹ فدا پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معذرت کے ساتھ۔ ناظرین پروگرام کا تیسرا حصہ ہم دکھانے جا رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرامز میں آپ نے دیکھا AGI 12 کمپنی میں جس طرح سے خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، اور آج بھی ایک خاتون کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہاں جاب کرتی تھی اور اب کیا جاب کر رہی ہیں وہاں اس کمپنی میں؟ نہیں، میں AGI 12 میں کام کرتی ہوں۔ میرا نام یاسمین ہے۔ اب ہمارا کو جاب سے نکال دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولا تھا کہ سائن وائن کروائے تھے کہ چھٹیوں پہ بھیج رہا ہے، کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہم لوگوں کو کہا کہ کمپنی بند ہو رہی ہے 20 کو، تو سب کو جاب سے نکال دیا، ساری لیڈیز کو۔ اب سب یہ جاب سے نکالنے کی وجہ کوشش یہ ہوتی ہے جس بھی ادارے میں کوئی بھی شخص کام کرتا ہے وہاں تجربہ کار لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، تجربہ کار لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یہاں تو آپ تجربہ کار تھی، آپ کو کیا ان کو نکالنا چاہیے تھا؟ کس بیس پہ نکالا؟ کیا چیز نکالنے کے باعث بنی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے وہاں پر جو ان لوگوں کا بڑے جتنے بھی ہیں، جیسے مطلب مینیجر ہوتا ہے، GM ہوتا ہے، سپروائزر، فلور انچارج، جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، بس وہاں پر ان لوگوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ جو کہنے سے مراد کیا ہے؟ کہنے سے مراد وہی جو خراب باتیں کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، باہر ڈیٹوں پہ لے کے جانے والی، گفٹ لینے دینے کی، سالگرہیں آتی ہیں ان کی، اس پر ان کو گفٹ دیے جائیں، ان کے ساتھ گھلا ملا جائے، غلط طریقے سے گھلا ملا جائے، بس وہ ساری باتیں کرو، وہ ساری حرکتیں کرو، آپ سر پر ناچو گے، اگر وہ نہیں کرو گے مٹی میں ملا دیے جاؤ گے جیسے ہم مل گئے۔ اچھا یہ بتائیے، غلط تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں کے مینیجرز، وہاں کے سپروائزرز، کچھ نام بتانا پسند کریں گی تاکہ دنیا دیکھیں اس طرح کے عناصروں کو، اور تاکہ کیا ہے ان کے اوپر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اللہ کرے جاگ جائیں، کوئی ایکشن لیں۔ آپ بھی کسی کی عزت ہو، آپ بھی کسی کی بیٹی، بیوی اور بہن ہو، آپ ان کا کچھ نام دینا چاہیں گی؟ کون ہے یہ عناصر جو کہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، جو غلط تعلقات قائم کرنے پر مجبور کرتے ہیں بقول آپ کے؟ جی، وہاں کا GM ہے، AGI 12 کا GM امجد بوبی، وہاں کا مینیجر فہیم، اور سپروائزر جو غضنفر، وہ بھی اپنی غلط حرکتوں کی بھیٹ چڑھ گیا، کیمرے میں آ گیا تھا غلط حرکت کرتا ہوا، اس کو تو خیر نکال دیا۔ اور وہاں پر فلور انچارج ہیں، شاہد ہے، توفیق ہے، نادر ہے، یہ سارے فلور انچارج ہیں۔ جتنے بھی ہیں سارے بڑے جتنے بھی ہیں میں سب کے نام بتا دیے، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے ساتھ صحیح جیسے مطلب غلط تعلقات کرتا رہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، ہاتھ لگواتا رہے الٹی سیدھی جگہوں پر، بس تو کام سیدھا ہے۔ جو نہیں کرے گا، سختی کرے گا، اس کا کام ٹیڑھا، جیسے ہم بے روزگار ہو گئے۔ بس اس طریقے کی حرکتیں۔ اب انہوں نے بہانہ یہ کرا کہ کمپنی بند ہو رہی ہے، جھوٹ بولا۔ اب انہوں نے تھی لیڈیزیں، یعنی کہ جو ان کو ٹارچر کرتی تھی، بلیک میل کرتی تھی، جو بھی کچھ تھا وہ بھی کرتے تھے، وہ کوئی پارسا نہیں تھے، لیکن وہی بات ہے کہ کمزوریاں اس لیے نہیں کری انہوں نے کہ ان کے گلے کی ہڈیاں تھیں، وہ ان ہڈیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا گیا۔ اچھا میری بہن یہ بتائیے، کیسے آپ ثابت کریں گی تمام چیزیں کہ یہ حرکات ہوتی تھی؟ جی، وہاں پر سارے لوگ بولیں گے۔ آپ میرے سے ثبوت مانگ رہے ہیں تو ثبوت سب سے بڑا تو جو غضنفر نکلا ہے، ہمارا سپروائزر تھا AGI 12 کا، اور وہ تھی آڈیٹر ندا، یہ دونوں نکلے ہیں کیمرے کے سامنے غلط حرکت کرتے ہوئے، کیمرے کی آنکھ نے پکڑا ہے انہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ پہلے تو کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے۔ یہ جو شخص کا آپ نام لے رہی ہیں غضنفر، یہ کیا تھے اور کون سے عہدے پہ فائز تھے؟ جی، یہ ہمارے سپروائزر تھے، اور ہے نا کیا کہتے ہیں پورے اس کی انچارجنگ بھی کرتے تھے، اور ہے نا کیا کہتے ہیں جو ندا تھی وہ آڈیٹر تھی، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ پہلے تو کیمرے نہیں تھے تو یہ کھلے عام ساری حرکتیں ہوتی تھیں، ساری حرکتیں ایسی ہوتی تھیں کہ ہم آنکھ سے پانی پانی ہو جاتے تھے، لیکن کیمروں کی آنکھ، جب سے کیمروں کی آنکھیں آئی ہیں انہوں نے احتیاط کری، لیکن کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، وہی بات ہوئی کہ چور چوری سے گیا، ہیرا پھیری سے نہیں، وہ اپنی حرکتوں سے پکڑے گئے، اللہ نے ان کو دکھایا، وہ کیمرے کے آگے آئے اور بلیک لسٹ ہو گئے۔ اچھا تو آپ یہ بتائیے، یہ باتیں دیکھیں ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور اس میں کرتے ہوئے ہمیں خود بھی دکھ پہنچتا ہے، یقین جانیے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو امیج جا رہا ہے برا، یہ نہ جائے۔ خدا کرے یہاں کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے عناصروں کے گریبانوں تک وہ ہاتھ پہنچے قانون کا، مگر آپ کو پتہ ہے قانون ہمارا سویا ہوا ہے۔ آپ جیسی ماں بہن بیٹی جرأت کرنے والے کچھ خواتین، کچھ ایسے لوگ سامنے آ کے یہ چیزیں عیاں کرتے ہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے سہتے ہیں، یہاں سہنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے۔ اب آپ کا کیا مطالبہ ہوگا؟ جی، میرا تو یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہم غلط ہیں اور ہمیں غلط کر کے نکالا گیا ہے
تو کم سے کم ہمارا کوئی ثبوت دکھایا جائے اور ہماری غلطی بتائی جائے ہم نے کرا کیا ہے، نہیں تو ہم ان کے ثبوت اور غلطیاں دکھا دیں گے. یہ بتائیے آپ کو معاف کیجیے گا اس لیے پوچھوں تاکہ یقین دیں آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی ذاتی ہوئی ہو، آپ کو کچھ اس طرح کی آفریں ملی ہو اور آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کچھ نازیبا جو چیزیں جس کا تذکرہ آپ کر رہی ہیں، اس طرح ان میں سے جو اشخاص کا آپ نام لے رہی ہیں، مینیجر کا، سپروائزر کا اور جو فلور انچارجز کا، اس طرح کا کوئی عمل آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہو، آپ کے ساتھ بذات خود ہوا ہو؟ جی انہوں نے گفٹ لینے کی مجھ سے باتیں کری تھی کہ بھائی میری سالگرہ ہے، میرا فلانا ہے، میرا ڈھماکہ ہے، سپروائزر غضنفر نے اور فہیم نے. تو ہم لوگوں نے میں نے تو کم از کم یہی بولا تھا، میں نے کہا کہ آپ یہ بتا دو ہمارے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہی ہے کہ سپروائزر انچارجوں کو گفٹ دیے جاتے ہیں، تو اگر لکھا ہے تو میں ہر سال آپ کو بغیر کے لا کے دوں گی. اس بات پہ وہ مجھ سے ٹسل بازیاں کرتے تھے، مجھ سے کام زیادہ کرواتے تھے. آپ مانتی ان کو ان کو گفٹ دے دیتی، ان کے ساتھ ڈیٹوں میں جاتی یا ان کو حرکات کرنے دیتی تو آج آپ نکلتی کمپنی سے، آپ کو جاب سے ہٹایا جاتا؟ میرے خیال سے تو مجھے نہیں ہٹایا جاتا بلکہ میں تو ان کے سر پہ راج کر رہی ہوتی، کیونکہ یہی باتیں تھیں جو چغل خوریاں ساری. ہمارا سپروائزر کو میں چیختی تھی، چلاتی تھی، وہ بدتمیزیاں کرتا تھا. 9 عمر لڑکیاں، کماری لڑکیاں جو آتی تھیں ان کو وہ اپنے طرف کھینچ کر غضنفر امجد بوبی کے حوالے کرنا، فہیم کے حوالے خود استعمال کرتا تھا. میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میں ان کو روکتی تھی لڑکیوں کو. وہ جو لڑکیاں تھیں وہ ان کو پیش کرتا تھا آگے سینئرز کے آگے. سینئرز کون کون ہیں؟ سینئر سارے، جیسے مینیجر ہے، امجد بوبی ہے، جی ایم ہے، ان سب کو. لیکن میں ان لڑکیوں کو روکتی تھی، میں کہتی تھی نہیں بری بات ہے کیونکہ میں بھی بیٹیوں والی ہوں. میں ان کو سمجھاتی تھی کہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، لیکن وہ اپنی حرکتیں کرتا تھا تو اس وجہ سے وہ مجھ سے دور رکھتا تھا ان لڑکیوں کو کہ نہیں یہ بہکاتی ہیں، یہ سکھاتی ہیں آگے. اچھا اب یہ بتائیے آپ ان کے جو مالکان ہیں ان سے کیا درخواست کریں گے؟ سیکنڈلی یہ بتائیے اگر آپ کو انہوں نے سمجھا کہ بھئی آپ ان کے لیے جو ہے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، ان کے جو گنونے کام ہیں ان سے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، بچیوں کو جو وہاں پر جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں لڑکیوں کو، ان میرڈ لڑکیوں کو، اور یہی خدشہ تھا ان کو. جی یہی خدشہ تھا بھائی مجھ سے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو سیٹھ جاوید میرے لیے بہت احترام کے قابل ہے. میں ان کو بھی یہی کہا ہے، ابھی ہم نے وائز بھی کری ہے ان کو کہ شاید وہ ہماری سن لیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے، کیونکہ آگے آ رہا ہے رمضان. ہم لوگوں کا بہت برا حال ہے، ہر گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، ہر کوئی پریشان ہے. آپ بتائیں مجھے اس مہنگائی کے دور میں 25,000 سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو 25,000 ہونے کے بعد بھی ہمارا گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اب تو یہ دیکھیں کہ وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم کریں تو کریں کیا؟ اچھا اب آپ درخواست کریں گی اس مالک سے کہ آپ کو دوبارہ سے رکھا جائے، آپ کی نوکری بحال کیا جائے؟ جی میں بالکل کروں گی، سب لیڈیز کی طرف سے کروں گی کہ ہم سب لیڈیز کو دوبارہ سے رکھا جائے اور جو اس کا کیفے کردار ہے اس جرم کا اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو جاب کی سیلریاں جو 3 مہینے 4 مہینے سے جھوٹ بول کے ہم سے سائن کروائیں وہ ہمیں دی جائیں اور ہمارا بونس بھی دیا جائے. بڑی مہربانی ہوگی. کسی بھی قسم کے ظلم کے خلاف اگر اس شہر قائد کا کوئی بھی فرد چاہے وہ جتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو، اگر کسی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو یقین جانیے یہ شخص اور میرا پلیٹ فارم اور میرا پروگرام معذرت کے ساتھ اس کے لیے حاضر ہیں. ہم ان کو کہیں نہیں بلاتے ہیں، یقین جانیے ہم خود ہی جو ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، نہ ان سے کچھ چارج کرتے ہیں کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں ہمیں پیٹرول کے پیسے دیے جائیں یا اس پروگرام کو چلانے کے لیے کچھ ٹکے دیے جائیں. ہم اس کو لعنت سمجھتے ہیں اور کھلے عام ان خواتین کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بات. اور آج تک پروگرام معذرت کے ساتھ نے کسی کی بھی آواز اٹھائی ہے، جس شہری کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوا ہے کھائی گئی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ہونے والے مظالم کا مداوع کروایا گیا ہے. چند افسران اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام افسران جو ہے اور تمام اداروں میں کرپٹ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اب بھی کچھ لوگوں میں خوب خدا موجود ہیں اور خدا ترسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری اس طرح کی جو ظلم و ستم کی اٹھائی گئی ہوئی آواز کو سنتے بھی ہیں اور اس پہ عملی طور پہ ان کو انصاف دلواتے بھی ہیں. ہم ان افسران کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں.